الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. محترم بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ والنازعات کی آیتوں میں ہمارا سفر جاری ہے. وہ کیفیات اور حالات جو اہل ایمان، اہل کفر، ان کے بیچ اور درمیان ہوتا ہے، یہ سامنے سے گزر. اب یہ دیکھ لو کہ قیامت اور قیامتی مناظر وہ بھی بیان ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے. اب یہ ذہن نشین ہو یہ بات کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی باتیں نہیں مانتے، اللہ کی فرمودات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اعلیٰ مثال ان آیتوں میں ہے. مثال کے دو پہلو ہیں. ایک بظاہر سادہ اور عام سا انسان ایک لاٹھی کے ساتھ، اور دوسرے طرف ایک طاقتور انسان ہے اپنی پوری ٹھاٹ باٹ اور طاقت کے ساتھ. درمیان میں اگر مشرکین مکہ کو دیکھا جائے اور ان کے حالات میچ کر دیے جائیں فراعنہ کے زمانے کے ساتھ، تو یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. چلو پھر بھی دیکھ لو. هل اتاک حدیث موسیٰ، تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے، ان کا ذکر خیر آ چکا ہے، اور یہ بھی نشانی اور نمونہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت قاہرہ کی، کہ بذات خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک خوفناک ماحول میں، خوف کے سائے میں، موت کے خوف اور حتمی آن دبوچنا اور بے بسی کا ایک ایسا منظر ہے کہ شاید کہیں ایسے مناظر میں. فرعون کا دستور ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا پیدا ہونے کے بعد زندہ نہ رہے. لمبی بات ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ان گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ جہاں بچے کو امید کے ایام سے لے کر پیدا ہونے تک ان کے ریکارڈ چیک کیا جاتا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی نظروں سے کیسے محفوظ فرمایا، بلکہ ان کی نظروں کے سامنے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تحفظ فراہم کیا. اور نوبت یہاں تک بھی اللہ رب العزت ہی نے پہنچا دی
کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پالا. یہ بھی ایک عبرت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لے، مکہ مکرمہ کی وادی میں اللہ رب العزت نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل عرصے تک قریش اور وادی مکہ کا خوشنام اور عمدہ صفات سے مالا مال ایک انسان قبول کیا. مکہ و اہل مکہ نے قبول کیا. صادق و امین کا لقب ان پر پسند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ذریعے سے امت کو اللہ کی طرف سے فرمایا جائے هل اتاک حدیث موسیٰ. تمہارے پاس تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات اور کہانیاں آ چکی ہیں. نہیں آ چکی، نہیں سمجھ چکے ہو، نہیں سن چکے ہو، کیا بھول گئے ہو؟ اذ ناداہ ربہ، جب اللہ نے ان کو پکارا وادی مقدس میں. مکہ کے باسی اپنی طاقت دیکھیں اور فرعونوں کی طاقت دیکھیں، انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کس سے لڑ رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت ملتے ہی فرعون کے پاس آنا اور فرعون کو اللہ کی بات پہنچانے کی لمحے سے جنگ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ کتنے عرصے چلا اور آخر وادی نیل میں جا کر قصہ وہی ڈوب گیا. فرماتے ہیں اللہ قادر ہے اے اہل مکہ، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں میں سے چنا. اللہ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے تمہاری قوم کو انتخاب فرمایا. مکہ سرزمین کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا. اور تم اللہ سے لڑنے لگے تو پھر یہ دیکھ لینا فرعون کا کیا ہوا. تم اس سے بہتر کوئی اپنا انجام نہیں پا سکو گے. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے قاصد بن کے فرعون کے پاس چلا گیا اور اللہ کے پیغام ان تک پہنچا دی، لیکن فرعون نے پہلی فرصت پر پہلی بات پر انکار کیا اور اس کے بعد مقابلے کی تیاری بھی کی. اور بیچ میں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کی مدد اور نصرت فراہم کی. یہاں تک کہ جس سمندر سے اللہ رب العزت نے، جس رستے سے اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار فرمایا، اسی رستے سے فرعون بھی اندر آیا، لیکن منزل جدا تھی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ رب العزت کی رضا کی تلاش میں تھا، اور فرعون نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ متبادل معبود بنا لیا تھا. تصادم کی سی بات تھی. اسی تصادمی کیفیت میں اللہ رب العزت نے فرعونی قصے کہانیاں تمام کر دی، نشانیاں بھی چھوڑ دی اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے. لیکن یہ بات یاد رکھی جائے اے اہل مکہ کہ تم کون ہوتے ہو، کس حیثیت کے مالک ہو جو اللہ رب العزت کی اتنی ساری نعمتوں کا انکار کرو یا اللہ کی نافرمانی میں ہمت کر کے آگے بڑھو. ہمیں یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے. آج انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز بقیہ باتیں دوسرے نشست میں عرض کیے جائیں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق سے نوازے اور ہماری کوتاہیوں سے
پردہ پوشی اور درگزر فرمائے اور امت مسلمہ اور بنی نوع انسان کی بلا ہو جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.